بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حکایت شیخ سعدی میں سے اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ عز و جل سے محبت کرنے والا ایک مجذوب بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بالکل تنہا الگ تھلگ پہاڑوں ویرانوں میں دنیاوی خرافات سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کی یک طرفہ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اے میرے مالک، تو میرے پاس ہو تو میں تیری خدمت کروں، تیری جویں نکالوں، تیرا سر دھوؤں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سر میں تیل لگاؤں، رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں، تجھے دودھ پیش کروں، اگر تو بیمار ہو تو تیرا غمخوار بنوں، اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو صبح شام میں دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پہ آؤں۔ اے میرے سونے اللہ، بکریوں کو ادھر ادھر پھرانے کا محض تو بہانہ ہے، میں تو تیری تلاش، تیری محبت میں مارا مارا پھرتا رہتا ہوں۔ وہ سادہ مزاج چرواہا اسی طرح جو منہ میں آیا بولتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے قریب سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی باتیں سنی تو آپ نے اس سے پوچھا، تو کس سے مخاطب ہے؟ وہ کہنے لگا، اس سے جس نے مجھے اور تجھے اور اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او عقل سے پیدل چرواہے، اللہ عز و جل کو ان چیزوں کی محتاجی کہاں؟ اے جاہل، اس پاک ذات کو ان خدمات کی ضرورت نہیں۔ تیرے کفر نے دین کی قیمتی لباس کو گدڑی بنا دیا۔ اے بدبخت، خبردار، آئینہ سے ایسی فضول باتیں منہ سے نہ نکالے۔ اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ اس معصوم چرواہے نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بے حد شرمندہ ہوا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا، پھر بولا، اے خدا کا جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے ٹھنڈی آہ بھری، اپنا گریبان تار تار کر دیا، دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے کیوں جدا کیا؟ تو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ ایک بات ایک کے حق میں زہر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں تریاق کا۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اسے ہماری ذات میں کچھ کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ ہم کسی کے قول و فعل اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، دیوانوں، دل جلوں اور ہارے ہوں کے آداب اور ہی ہوتے ہیں۔ ملت عشق اذ ہما دی ہا جدا است، آشکا را مذہب و ملت خدا است۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پشیماں ہوئے، پھر اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگلوں ویرانوں میں چلے گئے۔ صحرا و بیاباں کی خاک چھان ماری، لیکن اس دیوانے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ تو یہاں بھی آن پہنچا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندے، تجھے مبارک ہو، تجھے کسی ادب و آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں، تو اصل دین پر ہے، تجھے سب کچھ معاف ہے۔ پیغمبر خدا کی یہ باتیں سن کر چرواہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کرنے لگا، اب میں ان باتوں کے قابل کہاں، میرے دل کا خون ہو چکا، اب تو میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے، اس دن سے اب تک میں ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں۔ تو نے میرے اسپِ تازی گھوڑے کو ایسی مہمیز لگائی ہے کہ ایک ہی چست میں ہفتے آسمان سے بھی آگے نکل گیا، میرا حال اب بیان کے قابل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی اس بات پر حیران رہ گئے اور حق تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت میں درس حیات حاصل ہوتا ہے، حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا طریقہ ہر شخص کی فطرت کے مطابق ہے۔ یاد رکھ اے شخص، تمہارا حال اس چرواہے سے مختلف نہیں، تو ابتدا سے انتہا تک ناقص
اور تیرا حال و وقال بھی ناقص۔ تو مالک حقیقی غفور رحیم پر منحصر ہے کہ وہ تیرے ناقص تحفے کو کیسے قبول کرتا ہے۔ تمام نئے آنے والے دوست سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔